کیونکہ خالد حسین لڑ سرائے عالمگیر سے تعلق رکھتے ہیں، مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے اور وہ ایک بااثر انسان ہے۔ بااثر انسان ہونے کی وجہ سے کوئی بھی پولیس ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی ہے۔ اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں، آئی جی پنجاب سے، ڈی جی پنجاب سے اور ایس ایس پی صاحب سے اور جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ ہیں، ان سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ خدا را میری بچی کو بازیاب کروائیں، اور دوسرے لوگوں کی بھی جو وہاں پہ بچیاں ہیں ان کو بھی بازیاب کروایا جائے۔ اگر اس طرح ہوتا رہا تو یہ غریب عوام کیسے جیے گی پاکستان کے اندر؟ یوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، اگر یہ اسلامی ملک ہے تو اس کے قوانین ہمیں تحفظ کیوں نہیں فراہم کر رہا؟ کا کتا جب گم ہو جاتا ہے تو 2-3 دن کے اندر وہ مل سکتا ہے۔ تو میری بیٹی تو میرا جگر کا ٹکڑا تھی، میری ایک کوئی بیٹی تھی، تو پھر میری بیٹی 3 ماہ گزر گئے ہیں، مجھے کیوں نہیں مل رہی ہے؟ جبکہ میں پوری تفصیل پولیس کو بتا چکی ہوں، ہر شخص کو بتا چکی ہوں۔ عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل کے، لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ایک خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ گجرانوالہ کے کمشنر صاحب کا کتا کہیں گم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری سرکار حرکت میں آ جاتی ہے، سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر دیکھنے میں آتا ہے کہ انتظامیہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے جگہ جگہ گلی گلی یہ اعلان کرتی ہے کہ کمشنر صاحب کا کتا غائب ہو گیا، اور وہ کتا بہت قیمتی تھا، جس کسی کو بھی ملے وہ واپس کر دیں۔ چنانچہ ہوتا ایسا ہے کہ 2 دنوں کے بعد کمشنر صاحب کا وہ کتا ان کو واپس مل جاتا ہے۔ یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو واقعہ میں آپ بیان کرنے کو جا رہا ہوں، ایک دکھ آپ کے سامنے بیان کرنے کو جا رہا ہوں، اس واقعے کو سننے کے بعد آپ پہ یہ لازم ہے کہ اس آواز کو اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے اس آواز کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائیں۔ ریاست مدینہ، اس کے اندر 13 سالہ بیٹی کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ ماں مقدمہ اس کی FIR کا بھی اندراج کرواتی ہے، لیکن جو ملزم ہیں، جن لوگوں نے اس کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، وہ اتنے با اثر ہیں کہ ان کے خلاف قانونی ادارے جو ہیں وہ حرکت میں نہیں آتے۔ گزشتہ دنوں ایک نجی ٹی وی چینل کی ایک اینکر نے اس قبضہ مافیا کے خلاف وہاں سے جا کر پروگرام بھی کیا تھا، جس میں یہ انکشاف کیا جاتا ہے کہ یہاں پر پورے پاکستان کے اندر سے لڑکیوں کو اغوا کر کے یہاں لایا جاتا ہے اور ان سے جو ہے ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک کہانی میرے سامنے آئی ہے۔ معلمہ ہیں ایک مدرسے کی اسلام آباد کے اندر، یہ خود پڑھاتی ہیں بچیوں کو، ان کی بیٹی کو باراکو کے اندر سے اغوا کیا جاتا ہے۔ ان کا تعلق جو ہے وہ کشمیر سے ہے۔ آئیں انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، ان کی بیٹی کو کب اغوا کیا گیا، کہاں سے اغوا کیا گیا، اغوا کرنے والے لوگ کون سے تھے، اور اس کو کس طرح جھانسے میں لا کر اغوا کیا گیا، انہی سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ میں عائشہ نور کی امی ہوں۔ میری بیٹی کی عمر 13.5 سال ہے۔ اسے باراکو سے سرائے عالمگیر کے چودھری خالد حسین لڑ نے 3 ماہ قبل 5 مئی کو اغوا کروایا اپنے کارندوں کے ذریعے۔ میں عید کرنے اپنے بھائی کے گھر آئی تھی اور وہاں سے اسے جھانسا دے کے اغوا کیا گیا۔ اچھا، اس کو کیا آپ کو اغوا کرنے جو ہوئی ہے جس وقت، آپ کو علم ہو گیا کہ اس کو اغوا کس طرح کیا گیا؟ کیا مقصد تھا اس کے پیچھے؟ کیا ان کے پہلے سے ان لوگوں کا کہیں آپ کے گھر آنا جانا تھا؟ نہیں، ان لوگوں کا پہلے سے ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی آنا جانا نہیں تھا۔ البتہ کچھ لڑکیاں بھی اس پورے کیس میں شامل ہیں۔ ان لڑکیوں کے ساتھ میری بیٹی کی دوستی تھی۔ میں نہیں جانتی ہوں کہ کس طرح سے ہو گئی تھی، لیکن وہ اسے کال میسیجز وغیرہ کرتی تھی۔ انہوں نے اسے جھانسا دیا اور اسے بلایا، اور یہ ان کے کہنے سے گیٹ سے باہر گئی تو آگے سے وہ لوگ اسے اغوا کر کے لے گئے۔ جی، میری بیٹی جو ہے 13 سال کی تھی۔ میں نے اسے فون وغیرہ تو نہیں دیا تھا، لیکن دوران کرونا کیونکہ ان کے اسباق بھی جو ہے واٹس ایپ پہ آتے تھے، یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں، تو اس لیے وہ تھوڑا بہت میں اسے فون دیتی تھی، اسباق کے حوالے سے دیتی تھی، اور ان لڑکیوں سے یہ گپ شپ کرتی تھی نا، کافی اس کی فرینک ہو گئی تھی یہ لڑکیاں، اس کے ساتھ اس کی دوستیں بنی ہوئی تھی۔ تو جب ہم باراکو آ گئے، ان لڑکیوں نے پہلے ہی اس سے معلومات لے لی تھی
کہ آپ نے کب جانا ہے، یہ وہ، اس نے شاید ساری معلومات انہیں دے دی تھی، اچھا، جس کی وجہ سے ان کے لیے آسان ہو گیا تھا اسے اغوا کرنا۔ اچھا ناظرین، ایک بڑی بات لمحہ فکریہ ہے کہ بہن جیسے کہ بتا رہی ہیں کہ جو عائشہ نور تھی اس کو موبائل فون، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ گزشتہ عرصے کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ کلاسز آن لائن ہو رہی تھی، تو اسی طرح جو عائشہ نور تھی اس کی عمر 13 سال تھی، 9th کلاس کی وہ اسٹوڈنٹ تھی، اس کو موبائل فون انہوں نے یوز کرنے کے لیے دیا تھا کہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، جو اس کا ڈیلی کے جو لیسن آ رہے ہیں اس کو وہ پریپیئر کرے تاکہ اپنی کلاس اور اسکول ٹیچر کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہے۔ لیکن اسی دوران ایسا ہوتا ہے کہ اس موبائل فون کے ذریعے اس کی کچھ فرینڈ شپ جو ہے اس کی دوستوں کے ساتھ تھی، جنہوں نے اس کو اس فرینڈ شپ کے ذریعے انہوں نے اس کو ورگلایا اور اس کو جھانسا دیا۔ اب جھانسا کیا دیا اس کو، کس طرح اس کو وہ کنٹیکٹ میں کیا؟ ان لڑکیوں نے، ان کے نام بھی میں جانتی ہوں، ان لڑکیوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم بھی جاب کرنے چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ آ کے تو جاب کریں۔ تو ان لڑکیوں کے ساتھ ان کے بھائی بھی شامل تھے، ساتھ سیف، یہ 2 لڑکے ہیں جو میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے۔ اچھا، لڑکیاں جنس کے ساتھ آپ کہتی ہیں آپ جانتی ہیں، ان کا کیا تعلق تھا، وہ کرتی کیا تھی؟ وہ لڑکیاں بھی دراصل اپنے بھائی کے ساتھ اس گیم میں شامل ہیں۔ یہ ایک پورا گینگ ہے۔ خالد حسین لڑکے، وہ ملازم ہے، ڈرائیور ہے وہ لڑکا، اور 2 سال پہلے کشمیر سے ایک اور بچی اغوا کر کے لے گیا، اس سے بھی یہی کام کرواتے تھے، وہ ویڈیوز بنواتے تھے، 1.5 سال تک اس پہ ظلم و ستم ہوتا رہا۔ پھر آخر کار اس کی عمر، کیونکہ جب وہ اسے اغوا کر کے لے گئے تو اس کی عمر زیادہ تھی، 18 سال، اس کا انہوں نے نکاح کر لیا تھا جاتے ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے، مطلب کشمیر سے پہلے بھی ایک لڑکی کو اغوا کیا گیا، اور یہ جو آپ نے جس گروہ کی بات کر رہی ہیں، اگر اس گروہ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، NGO ہوگی، کوئی ان کا کوئی نیٹ ورک ہوگا جس کے ذریعے انہوں نے عوام تک وہ رسائی حاصل کی ہوگی، آپ لوگوں تک ان کی رسائی ہوگی، وہ کون سا نیٹ ورک تھا، وہ کیا دھندا کرتے تھے؟ آن لائن بزنس جسے کہتے ہیں، چیزیں پرچیز کرتے تھے لوگ ان سے، تو میری بیٹی بھی یہی کچھ کرتی تھی، وہ چیزیں ان سے خریدتی تھی اور آگے جو ہے اپنے محلے میں خواتین کے آگے بیچتی تھی۔ 5 مئی 2021 کو یہ واقعہ بارکو کے اندر پیش آتا ہے، اور آج جو ہے 2 اگست ہو چکی ہے جب میں یہ انٹرویو ان سے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو مجھے بھی ایک بڑی حیرانگی ہے۔ پھر میں نے پہلی مثال جب انٹرویو شروع کیا تھا تو آپ کو ایک مثال دی تھی، مثال اس لیے دی تھی کہ جب یہاں پہ کسی طاقتور شخص کا اگر کتا بھی گم ہو جائے تو اس کے لیے پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے۔ 3 ماہ گزرنے کے بعد ایک ماں کی بیٹی، 13 سالہ بیٹی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی گمنام جگہ پہ ہے، جگہ کا بھی معلوم ہے۔ یہ جگہ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے اور وہ کون سا شخص ہے جو اس پورے گروہ کے اندر انوالو ہے، اور ابھی تک کیا آپ نے FIR کا اندراج کروایا، اس کے بعد کارروائی نہیں ہو سکی، یہ کیا وجہ ہے؟ جی، کیونکہ خالد حسین لڑ سرائے عالمگیر سے تعلق رکھتے ہیں، مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ایک بااثر انسان ہے۔ بااثر انسان ہونے کی وجہ سے کوئی بھی پولیس ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی ہے۔ بارکو میں بڑی مشکل سے میں نے FIR، وہ بھی بڑی سفارشات کے بعد کروائی، 11 دن بعد ہماری FIR درج ہوئی۔ اس کے بعد کئی دفعہ، 4 دفعہ میں نے پولیس وہاں بھیجی، لیکن پولیس انسان تو انسان وہاں سے کسی کو بھی گرفتار کر کے بارکو تھانے میں نہیں لا سکی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں ہائی کورٹ اسلام آباد گئی ہوں، IG آفس گئی ہوں، DG آفس گئی ہوں، SSP آفس گئی ہوں، SP آفس گئی ہوں، اور بارکو تھانے میں تو میں نے کئی چکر کاٹے ہیں، یعنی ہر جگہ میں نے درخواست دے کے میں خود گئی ہوں، لیکن کسی نے میری آواز نہیں سنی، کسی نے میری بات نہیں سنی، اور کسی نے میری بیٹی کو بازیاب نہیں کروایا۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں بہن کہ آپ کی جب بیٹی وہاں پہ گئی اور اس کے بعد پولیس کا آپ کے ساتھ تعاون کس طرح کا رہا ہے؟ پولیس چاہتی تو میری بیٹی وہاں سے آ سکتی تھی، کیونکہ میں نے انہیں پولیس کو اس بارے میں ساری انفارمیشن خود دی تھی، لیکن پولیس وہاں کی مقامی جو پولیس ہے وہاں ان کے پاس ہم لوگ چلے گئے تو انہوں نے کہا ہم ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ ہم سرائے عالمگیر، یہاں کی پولیس جب سرائے عالمگیر پہنچی تو ایک دفعہ میں کئی دفعہ میں خود بھی گئی ہوں سرائے عالمگیر کی پولیس کے پاس کئی لوگوں کو لے کے، تو پولیس سے جب بات کی، پیچھے سے سفارش کروائی، تو انہوں نے کہا ہمارا سارا دانہ پانی یہاں سے آتا ہے، تو ہم اس بندے سے آپ کی بیٹی کو کیسے بازیاب کروا سکتے ہیں؟ یعنی کہ وہ اتنا بااثر آدمی ہے کہ اس پہ کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے اس کے خلاف کوئی تیار ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ خالد حسین لڑ نے اغوا کروائی اور آپ کی بیٹی وہاں پہ آئی؟ اس طرح آپ تو الزام نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے پاس اس کی معلومات نہیں ہیں۔ آپ کے پاس کیا ایویڈنسز ہیں؟ جی، میرے پاس کافی ساری ایویڈنس ہے۔ مجھے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایک بچی کو پہلے وہ اغوا کر کے لے کے گئے تھے، جب وہ بچی بھاگ کے آئی 2 سال بعد، تو بھاگ کے آئی تو اس بچی کا وہاں کے لوگوں سے رابطہ تھا، اس کا نکاح ہو چکا تھا، پہلے بھی میں نے بات کی ہے،
تو اس کا اپنے میاں سے رابطہ رہتا تھا، سعد جس لڑکے کا نام ہے، اس سے رابطہ رہتا تھا. سعد ہی میری بچی کو جب اغوا کر کے لے کے جا رہا تھا، راستے میں وہ اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا، تو کہیں اس نے میری بیٹی سے بھی بات کی، اس لڑکی نے. تو میری بیٹی نے کہا کہ یہ لوگ مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں، میرا تعلق درکوٹ سے ہے. پھر اس بچی کے ذریعے سے ہمیں معلومات ہوئی، اس بچی نے جو راولاکوٹ کی بچی ہے اس نے درکوٹ تھانے میں یہ بات پہنچائی اور وہاں سے مجھے پتہ چلا. تو میں 17 دن بعد خالد حسین لڑ کے ڈیرے پہ پہنچی. اچھا، مطلب کہ وہ پہلے بھی جو لڑکی اغوا ہوئی تھی اس کو اغوا کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ اس پہ جبراً نکاح وغیرہ کیا اور انہوں نے شادی وہاں سے کروا دی اس کی. تو آپ کی بیٹی کے، کیونکہ جب آپ کے کیس میں آیا ہوں اس سے پہلے میں نے پراپر اس کی انویسٹیگیشن کی ہے، ایک ویڈیو بھی اس کی آئی ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر جس پہ وہ یہ اقرار کری ہے کہ میں نے نکاح کر لیا آپ کی بیٹی کی، کیونکہ وہ جسٹیفیکیشن اس پہ یہ آ جاتی ہے کہ اس نے تو نکاح کر لیا ہے. تو اب آپ کے پاس کیا اس کی ایج کتنی تھی، مجھے یہ بتائیں. جی میرے پاس جو ہے اس کا فارم بے موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فارم بے جو ہے کوئی انسان خود نہیں بنا سکتا، یہ نادرا آفس سے بنتا ہے، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہاسپٹل سے اس کا ایک کارڈ بنتا ہے اور باقاعدہ اس کے ذریعے سے نادرا آفس والے یہ بناتے ہیں. تو اس کی عمر کتنی تھی؟ میری بیٹی کی عمر اس وقت 13 سال تھی اور اس وقت 13 سال اور کچھ ماہ ہے. اچھا، یہ ایک بڑا انکشاف ہے ناظرین کے 13 سال اور کچھ ماہ کی ان کی بیٹی تھی جس کو یہاں سے اغوا کیا جاتا ہے. اس کو پراپر پہلے ایک نیٹ ورک میں لایا جاتا ہے، اس نیٹ ورک کے بعد واٹس ایپ کے ذریعے اس کے ساتھ اس کی کچھ فرینڈ شپ کچھ ایسی دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے، ایسی فرینڈز کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کو یہاں سے اغوا کروانے میں ایک سہولت کار کا کردار ادا کرتی ہیں. اس کو اغوا کرنے کے بعد سرائے عالمگیر لے جاتے ہیں. وہاں پہ خالد حسین لڑ جو مسلم لیگ کاف کے وہاں کے بڑے ایک سیاسی شخصیت ہیں، ان کے ڈیرے پر اس کو رکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد 13 سال کی جب یہ کیس ہائی لائٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی کسی ملازم کے ساتھ، جیسا کہ اس کے اندر یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ وہ اپنی ایک ملازم کے ساتھ ان کی بیٹی کا نکاح کروا دیتے ہیں. اب بیٹی کے جو ان کی عمر ہے وہ 13 سال ہے اور اس پہ بھی قانون حرکت میں نہیں آ رہا کہ 13 سال کی بیٹی کے ساتھ اس کو زبردستی کے ساتھ نکاح کیا گیا، اور اس کے باوجود بھی ابھی تک بھی انتظامیہ حرکت میں نہیں آئی. اچھا، اس کے بعد آپ نے کیونکہ یہ کہا کہ آپ ان کے ڈیرے پہ بھی گئے، وہاں پہ بھی آپ پولیس کے ساتھ وہاں پہ گئے تھے، پولیس نے اگر آپ کے ساتھ وہاں پہ گئی ہے تو وہاں پہ اس کا خالد حسین لڑ کا کیا موقف آیا؟ جی نہیں، ہم پولیس کے ساتھ نہیں گئے. 4 دفعہ پولیس بھیجی، پولیس جب کچھ بھی نہ کر سکی تو ہم لوگ خود چلے گئے. اس میں کافی سارے لوگ، میں 2 دفعہ آزاد کشمیر سے جرگہ لے کے آئی ہوں، گاڑیاں بھر کے میں بندے وہاں پہ لے کے گئی. ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ تقریباً 13 سے 15 کے لگ بھگ وہاں سے باہر گاڑیاں کھڑی ہیں، 15-20 سیکورٹی گارڈ ہیں جن کے ہاتھوں میں کلاشن کوفیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں. جب ہم مین روڈ سے جاتے ہیں، GT روڈ جو لاہور کی طرف جا رہی ہے، تو وہاں سے ہی سب کچھ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو کافی مشکل تھا. اور جب ہماری بچی سے انہوں نے ہماری ملاقات کروائی تو 8-10 بندے ان کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوفیں تھی، اکیلے میں ملاقات نہیں کروائی. اچھا، آپ جب گئے تو اس کو وہاں پہ موجود تھے کلاشن کوف لے کے، وہاں پہ آلریڈی اسلحے کے ساتھ وہاں پہ لوگ موجود تھے اور اس اسلحے کی نوک پہ آپ کے ساتھ ملاقات کروائی گئی؟ جی اکیلے میں انہوں نے والدین سے ملاقات نہیں کروائی. اور وہاں پہ جتنی بھی بچیاں جاتی ہیں تو ان کو وہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، انہیں بلیک میل کر لیتے ہیں پہلے سے ہی، جس کی وجہ سے بچیاں جو ہے اکثر ورثہ کے ساتھ آنے سے انکار کر دیتی ہیں. پہلے بھی جو بچی 1.5 سال بعد وہاں سے بھاگی ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا تھا. اچھا، آپ نے ایک اس میں بتایا کہ یہ ان کو ویڈیوز ان کی سنیک اور ٹک ٹاک کے اوپر ان کی ویڈیوز بنوائی جاتی ہیں. کیا یہ ویڈیو پورا وہ گینگ ہے زبردستی جو ویڈیو وہاں بنوا رہے ہیں؟ جی یہ زبردستی بنواتے ہیں. یہ پورا ایک گینگ ہے، کیونکہ جو انسان پہلے ساتھ جو لڑکا ہے جو پہلے کشمیر سے بچی کو اغوا کر کے لے گیا تھا، وہی اب دوسری بار میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا. یہ خالد حسین لڑکا ایک ڈرائیور ہے، اور جس بچی کے ساتھ انہوں نے میری بیٹی کا نکاح شو کیا ہے وہ ان کا باورچی ہے، کھانا بناتا ہے اس ڈیرے پہ. نکاح نامے کی کاپی بھی ناظرین آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو عائشہ نور ہے اس کی بھی آپ جو بے فارم کی کاپی ہے وہ میری سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی عمر جو تھی وہ ابھی 13 سال تھی، اور اس کے باوجود بھی اس کا جو ہے وہاں زبردستی نکاح کر دیا جاتا ہے. جی وہ نکاح نامہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک جعلی نکاح نامہ ہے، اس پہ کوئی سائن، میری بیٹی تو پڑھنے والی تھی لیکن وہاں پہ انگوٹھا لگا ہوا ہے، جبکہ میری بچی 9th کی اسٹوڈنٹ تھی.
اور دوسرا یہ کہ اس پہ کوئی سائن نہیں ہے، نہ گواہوں کے نام ہے، کچھ بھی، نہ ان کے آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں لگی ہوئی ہیں. اور جس بندے کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح کیا گیا، میری بیٹی 13 سال کی ہے اور اس بندے کی عمر 39 ایئر اولڈ. معاشرے میں ستم ظریفی دیکھیں کہ کس طرح ایک بیٹی کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اغوا کرنے کے بعد کیونکہ اس کو لیگل بنانے کے لیے زبردستی وہاں پہ نکاح بھی اس کا کر دیا جاتا ہے تاکہ یہاں پہ آگے ان کو فردر کوئی قانونی کارروائی سے وہ بچ پائیں. اس والد صاحب بھی تھے اور کئی دوسرے افراد بھی تھے. 3 دن مسلسل ہم جاتے رہے، انہوں نے ہماری بچی سے ہماری ملاقات نہیں کروائی. اور خالد حسین لڑ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر 365 کے لگ بھگ ایف آئی آر پہلے سے ہی ہیں، میں کسی ایف آئی آر سے نہیں ڈرتا ہوں. اگر تم نے ایک اور ایف آئی آر کر لی تو کیا ہو گیا، اس میں نقصان تو تمہارا ہی ہے. تمہاری ایف آئی آر کروانے کی وجہ سے تمہاری بیٹی کا زبردستی نکاح میں نے اپنے باورچی کے ساتھ کر دیا. حالانکہ تمہاری بیٹی یہ کہتی تھی کہ میں آپ کے گھر کے برتن دھو لوں گی، آپ کے کپڑے دھو لوں گی، لیکن میں یہاں شادی کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں. اس کے باوجود انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا اور میری بیٹی کا زبردستی نکاح کروا لیا. آپ آج پھر میرے ساتھ جو ہے آپ ایک ویڈیو کے ذریعے آپ پیغام دے رہی ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس سے پہلے بھی دھمکیاں دی گئی ہیں اور اس کے بعد آپ کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ جی، میری بیٹی کے ذریعے سے بھی پہلے انہوں نے مجھے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ یہ جو ویڈیوز ہیں آپ انہیں بند کر دیں، آپ انہیں وائرل نہ کریں. اور خالد حسین لڑ صاحب کا بیٹا ذیشان لڑ، جس کا عرف شانی ہے، اور ایک بلا جس کا نام شاہد یعقوب ہے، اس کے ذریعے سے مجھے کافی دنوں سے دھمکیاں مل رہی ہیں. بذات خود وہ لوگ مجھے کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی اور آپ کو پولیس اٹھائے گی. مجھے بار بار دھمکیاں مل رہی ہیں کہ یہ ویڈیو وائرل نہ کرو بلکہ ہمارے حق میں بیان دے دو. تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میری بیٹی کی جان کو بھی خطرہ ہے اور مجھے خود بھی خطرہ ہے ان لوگوں سے کہ پتہ نہیں یہ بااثر لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، یا میری بیٹی کے اوپر جب میں ویڈیو وائرل کرتی ہوں تو کیا ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ. لیکن میں مجبور ہوں اس وقت، مجبور اگر میں نہ ہوتی تو یہاں میں میڈیا پہ نہ آتی، آپ لوگوں کے سامنے نہ آتی. میں ایک باپردہ عورت ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ میری بچی وہاں کس حال میں ہے. ناظرین، ایک جگہ کا بھی بتا رہے ہیں کہ سرائے عالمگیر خالد حسین لڑ مسلم لیگ کاف کی سیاسی شخصیت ہیں. گزشتہ عرصے کے اندر وہاں سے نجی چینل کی ایک اینکر نے وہاں جا کے پروگرام بھی کیا تھا کہ وہاں پہ یہ دندہ سرعام ہو رہا ہے، وہاں لڑکیوں کو رکھ کر اس طرح کی ویڈیوز بنوائی جا رہی ہیں، ان سے اس طرح کا دندہ کروایا جا رہا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک ماں فریاد بھی کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہماری جو مشینری ہے، حکومتی مشینری ہے، وہ حرکت میں نہیں آ رہی. تو آپ کو وزیر اعظم پاکستان سے کیا آپ میسج دینا چاہیں گی؟ دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی، جب میں وہاں پہ گئی تو میں نے کافی خواتین اور کافی ینگ بچیاں وہاں پہ دیکھی ہیں. ایک میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ کئی اور لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا. چھت پہ بچیاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے وہ دیکھ رہی تھی، باہر نہیں آ سکتی تھی. تو میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل کرتی ہوں، ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ 3 ماہ ہو گئے ہیں، میں ذلیل و خوار ہو رہی ہوں. میں ایک باپردہ عورت ہوں، تو میں نے خود دینی تعلیم حاصل کی ہے. میں چاہتی ہوں میں پردے میں رہوں، میں میڈیا پہ نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن میرے ساتھ یہ ظلم ہوا. کوئی میری آواز نہیں بن رہا، کوئی میری بات نہیں سن رہا، میری بچی کو واگزار نہیں کروایا جا رہا. اس لیے آج مجبوراً مجھے میڈیا پہ آنا پڑا. اور میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں پنجاب سے، ڈی جی پنجاب سے اور ایس ایس پی صاحب سے، ایس پی صاحب سے، اور جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ ہیں، ان سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ خدا را میری بچی کو بازیاب کروائیں اور دوسرے لوگوں کی بھی جو وہاں پہ بچیاں ہیں ان کو بھی بازیاب کروایا جائے. اگر اس طرح ہوتا رہا تو یہ غریب عوام کیسے جیے گی پاکستان کے اندر؟ یوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے. اگر یہ اسلامی ملک ہے تو اس کے قوانین ہمیں تحفظ کیوں نہیں فراہم کر رہے ہیں؟ کمشنر کا کتا جب گم ہو جاتا ہے تو 2-3 دن کے اندر وہ مل سکتا ہے. تو میری بیٹی تو میرا جگر کا ٹکڑا تھی، میری ایک وہی بیٹی تھی. تو پھر میری بیٹی 3 ماہ گزر گئے ہیں، مجھے کیوں نہیں مل رہی ہے؟ جبکہ میں پوری تفصیل پولیس کو بتا چکی ہوں، ہر شخص کو بتا چکی ہوں. آئی جی اسلام آباد سے میں نے ریکویسٹ کی تھی، میں خود اس جگہ پہ گئی، میں نے درخواست دی اور میں نے کہا کہ ASI جو ہیں ظفر اقبال صاحب تفتیشی ہے میرے کیس کے، ایک تو انہیں چینج کیا جائے، دوسرا میری بچی کو وہاں سے واگزار کروایا جائے. لیکن اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. میں بہت افسوس سے کہتی ہوں کہ 3 ماہ پہلے میں نے بھراکو تھانے میں ایک درخواست دی تھی، جس کا مجھے کل فون آیا. انہوں نے کہا کہ آپ بھراکو تھانے میں آ جائیں، آپ نے 3 ماہ قبل ایک درخواست دی تھی. تو میری بچی گم ہونے کے بعد میری ایک درخواست 3 ماہ بعد پہنچتی ہے. تو آپ بتائیں کہ میں کیسے میڈیا پہ نہ آؤں، میں کیسے یہ اپیل نہ کروں؟ خدا را آپ لوگ میری آواز بنے اور میری بچی کو بازیاب کروائیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک معلمہ ہے جہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوں، یہ
اسلام آباد کے اندر بچیوں کا مدرسہ ہے، یہ خود یہاں پہ پڑھاتی ہیں، اور گزشتہ دنوں انہوں نے کنٹیکٹ کیا ہماری ٹیم کے ساتھ کہ اب ہماری جو آواز ہے اس کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائے۔ میں 3 ماہ انصاف کے لیے منتظر ہوں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، میں ایک معلمہ ہوں، میں میڈیا پہ نہیں آنا چاہتی، پر افسوس یہ ہے کہ اس ریاست مدینہ کے اندر یہاں پہ دعوے دار ریاست مدینہ کا ہر شخص ہے، پر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ریاست مدینہ کے اندر میرے جگر کا ٹکڑا، میری بیٹی کو اغوا میرے سامنے کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو جس جگہ رکھا جاتا ہے یہ بھی میں بتا رہی ہوں، میں پورے ایویڈنسز کے ساتھ بار بار پولیس کے پاس جا رہی ہوں، پر ابھی تک 3 ماہ گزرنے کے باوجود تو وہاں پہ کئی ایسے والدین ہیں جن کی بیٹیاں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرائے عالمگیر خالد حسین لڑ کا جو ڈیرہ ہے وہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ پر افسوس یہ ہے کہ آئی جی پنجاب صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ پیغام آپ تک پہنچے اور آپ اس پیغام کے ذریعے خدارہ وہاں پہ جا کر ایکشن لیں، بعض لوگوں کے خلاف آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ جب بھی کسی معاشرے کے اندر سے انصاف اس طرح غائب ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ اللہ کا ظلم و قہر اس معاشرے کا مقدر بن جاتا ہے۔ ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم بھی اس آواز کو اٹھائیں، اس آواز کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کریں۔ کشمیر کی ایک بیٹی ہے، یہ بھی کشمیر کی بیٹی ہے جس بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، اس کی آواز اٹھانا، اس کی آواز بننا اور اس آواز کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانا ہمارا فرض بھی بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور ایک انسانیت کے ناطے اس آواز کو اعلیٰ اقام تک پہنچانا یہ ہمارے فرض میں شامل ہے۔ اسی کے ساتھ سیاب احمد عباسی کو دیجیے گا اجازت۔ اگر آپ کو لگے کہ ہمارا جو کاز ہے، جس کاز کے لیے ہم نکلے ہیں، یہ اچھا ہے تو لنک میں دیے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں کے اندر ہم ظلم کے خلاف اپنی آواز کو مؤثر انداز کے ساتھ بلند کر سکیں۔ شکریہ۔